ہوئی کہ آج کسی کو پتہ نہ لگ جائے صحابہ دی عظمت دے دفاع واسطے تیار ہیں انشاءاللہ جو کتا صحابہ تے پہنکے گا ان دی زبان گھٹی جو کھچ دیا گے انشاءاللہ صحابہ دی طرف چلی آنکھ اٹھے گی انہوں پھوڑ دیا گے جڑی انگلی اٹھے گی انہوں توڑ دیا گے جرا سار اٹھے گا ان دی گردن مروڑ دیا گے انشاءاللہ تیار ہو انشاءاللہ مولانا شیر پڑھتے سن پہ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ و جاوید کا ماتم اللہ کا قرآن پتہ کی آدھا پہ آؤ دران قرآن پاک دی تھوڑی جی سیر کراواں یہ دل کر دے تے کبھی سبحان اللہ دے سنا مالکہ آج دی گرمی بڑی ہے اللہ معاشر دی گرمی تو بچا ہے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا کائنات دے لوگوں شہید نو مردہ نہ کے آجے شہیدانو مردے نہ کے آجے تو انہوں پتہ ہی نہیں او تے اللہ دے ہاں زندہ نے او زندہ نے لیکن انہاں دی زندگی دا تو انہوں شعور نہیں حضرات بات کہنے دی کیڑی لوڑ جے زندہ نے کالتے سمجھ آ گئی ہے زندہ نے سمجھ آ گئی جنہیں بندہ زندہ ہوندہ ہے ایک جی زندہ نے فرمایا نہیں او زندگی ایسی ہے جڑی تو اپنے شعور اچھ نہیں آ سکتی ایدہ مطلب تے بالکل واضح اس زندگی نو اس زندگی وانگو نہ سمجھے آجے اس زندگی نو اس زندگی تے قیاس نہ کرے آجے اللہ دے ہاں زندہ نے اللہ جی کھاندے پیندے بھی نے کہ نہیں فرمایا اگلی گھر بھی سنے آجے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور قرآن کریم دا دوسرا مقام وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا شہیدان مردہ نہ کے آجے مردہ گمان بھی نہ کرے آجے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا مردہ گمان بھی نہ کرے آجے بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ او دے زندہ نے اللہ دے ہاں رزق بھی دیتا جاندہ ہے کھاندے پیندے نے پہ موجہ مار دینے پہ سبحان اللہ پاک پیغمبر دے شہدادے حسن تے حسین کھاندے پیندے نے پہ موجہ تے بہاران دے اندر مولا علی موجہ تے بہاران دے اندر سیدنا عثمان موجہ تے بہاران دے اندر جناب عمر بن خطاب عیش و عشرت جنت دے نظاریاں دے اندر سبحان اللہ میں قربان جاواں اور فرمایا انہاں شہیداں دے دنیا تو جان تو بعد رویا جے نہ پٹیا جے نہ ماتم نہ کریا جے بے صبری دا مظاہرہ نہ کریا جے اس انداز دے جملے اپنی زبان تو نہ نکالیا جے جڑے اللہ نو پسند نہیں انہاں دے بارے روئے انہاں کیوں او فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہی لوڑ نے کیوں ہوتے خوشی بڑے نے ہوتے راضی بڑے نے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون قربان جاؤں پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا شہید پتا دے اللہ دے کل کے زندہ نے فرمایا جنت دے
دے سبز پرندیاں دے اندر سبحان اللہ توجہ کرے آجے جنت دے سبز پرندیاں دے اندر اللہ نے نبیاں روحاں نو پا دیتا جنت دے اندر اڑان پار کے جنت دے نظارے کر دینے پہ جنت دیاں نعمتاں تے میوے کھا دینے پہ سبز پرندیاں دے اندر جنت دے اندر شہید موجاں دے بہاراں لٹ دینے پہ سبحان اللہ اللہ نے مقام عطا کیتا ہے اور فرمایا اللہ دے کول خوشبی نے اس خوشخبریاں بھی دینا چاہتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اللہ دے کول شہید نہ صرف زندہ نے بلکہ بعد والیاں نو خوشخبریاں دینا چاہتے ہیں حسین تانوں دسنا چاہتے ہیں حسن تانوں دسنا چاہتے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دی یاد تانوں دسنا چاہتی ہے کی دسنا چاہتی ہے او تے خوشی بڑے نے اللہ کا قرآن دستا ہے پیا خوشخبریاں دینا چاہتے ہیں انہاں لوگاں نو جنہاں لوگاں نال اجے تک ملے ہی نہیں کی دسنا چاہتے ہیں اسی خوشی بڑے ہاں سانو تے ڈر بھی مک گئے ساڈے غم بھی مک گئے ساڈے دکھ بھی مک گئے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون شہید کا مقام اللہ دے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دی پاکات اللہ دے کول بڑی راضی ہے اللہ دے کول بڑے خوش نے اسی انہاں واسطے روئیے کیوں شہید زندہ ہے شہید دے مردائی نے اسی ماتم کیوں کریے شہید اللہ دے بڑا خوش ہے اسی ماتم کیوں کریے شہید نے اپنی جان دا نذرانہ دے کے اللہ پاک دے دین دی خاطر اور اپنے اصولاں دے اوتے ظالم دے اگے ڈٹ کے حضرات انہوں نے اپنی جان نو قربان کر دیتا ہے شہید دے اللہ دے بڑا مقام و مرتبہ پا گئے اسی انہاں واسطے کیوں رونا ہے اسی انہاں واسطے حضرات کیوں ماتم کرنا ہے لیکن ایک گل ضرور ہے انہاں دے نال نسبت دی وجہ تو غم بڑھائے انہاں دے نال تعلق دی وجہ تو صدمہ بڑھائے لیکن غم نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے نہیں منایا جا سکتا حضرات اسی ماتم نہیں کران گے اسی نوحے نہیں پڑھاں گے اسی مرثیے نہیں پڑھاں گے اور جو بندہ جھوٹی داستانوں کو ملا کے تاریخی کہاوتوں اور کہانیوں اور قصوں کو ملا کے واقعہ کربلا کی آڑ لے کر اصحاب پیغمبر پہ تمرہ کرے نبی پاک کی جماعت پہ اپنی زبان تان کو تراز کرے انشاءاللہ اس کو روکیں گے اس کو ٹوکیں گے صحابہ کی عظمت کا پھریرا لہرائیں گے اور لوگوں کی غلط فہمیوں کو مٹائیں گے یہ نہ سمجھنا جناب حسین ابن علی کسی ایک جماعت اور کسی ایک طبقے کا احساسہ ہے حسین ان کا جو قرآن والے حسین ان کا جو نماز والے حسینی 9-10 محرم نو 5 وقت مسجدہ دے اندر نظر آئے حسینیاں نے 10 محرم دا روزہ رکھیا حسین دے نانے دے حکم تے اور ایک بندے نے کیا ہے روزہ پتہ کیوں رکھ دے بنو امیہ دے لوگاں نے حسین دے قتل دی خوشی دے اندر روزہ رکھیا تا رکھ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عاشور دا روزہ رکھے اللہ 1 سال دے گناہ معاف کر دے یہ نہ رکھے دعا کرو اللہ قبول فرما حسین پیاسا اور تم دودھ سوٹے پینے حسین پیاسا تڑپے تو سلیلہ لگائے حسین پیاسا تم جناب شربت تقسیم کریں اے مفعال اے تعلق ہے حسین کسی ایک طبقے کا نہیں حسین اس کا ہے جو حسین کی سیرت اور سنت کو اپنائے حسین کے نقش قدم پہ چلے حسین کے طریقہ کو اپنائے حسین ساڈا ہے بولو حسین حسین ایک دل نشین کہانی حسین دستور حق کا بانی کون حسین حسین ایک دل نشین کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین عباس کا سراپا حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین عسکر کی بے زبانی حسین دجلہ کا خشک ساحل حسین زہرا کی بے قرانی حسین دل ہے حسین جان ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین والا بولے کہو سبحان اللہ حسین دل ہے
حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین دل ہے۔ جملہ سنو، اللہ کی قسم ہے، میرا ایمان اور عقیدہ اور میرے دل کی آواز ہے، اور یہ کہنا چاہوں گا حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین دھڑکنوں کی زبان ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین دھڑکنوں کی زبان ہے۔ اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، حسین ایمان کی آبرو ہے، حسین یزدان کی جستجو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے۔ جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے۔ صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین آقا کا ہو بہو ہے۔ میں جس حسین کو جانتا ہوں، میں نے جو حسین دیکھا وہ بھنگیوں کا نہیں، وہ چنسیوں کا نہیں، وہ شرابیوں کا نہیں، وہ بے نمازیوں کا نہیں، وہ بدکاروں کا نہیں، وہ بے پردہ لوگوں کا نہیں، وہ مومنوں کا حسین ہے، وہ سنیوں کا حسین ہے، جو سنت سے محبت کرنے والے ان کا حسین ہے۔ حسین قرآن کا حافظ، حسین قرآن کا قاری، حسین نمازی، حسین مجاہد، حسین غازی، حسین شہید، حسین جنت کے جوانوں کا سردار۔ جناب عمر کے ساتھ بھی میرا عشرہ ہے نا، محرم کا پہلا یکم محرم شہادت عمر ابن خطاب، 10 محرم شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عمر اور حسین ایک ہی عشرہ، ایک پہلی تاریخ کو اور ایک عشرے کی آخری تاریخ کو شہید ہوئے۔ ان دونوں کا آپس میں یہی تعلق ہے، عمر بھی حافظ، حسین بھی حافظ، عمر بھی قاری، حسین بھی قاری، عمر بھی غازی، حسین بھی غازی، عمر بھی مجاہد، حسین بھی مجاہد۔ عمر کو بھی زمان نبوت سے جنت کی بشارت ملی، حسین کو بھی زمان نبوت سے جنت کی بشارت ملی۔ حسین کی باری آئی تو کہا یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، عمر کی باری آئی تو کہا عمر کا جنت میں محل میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔